السلام علیکم ناظرین۔ مشہور لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے تو معلوم پڑے گا جو زندگیاں دور سے سونے کی طرح نظر آتی ہیں، قریب پہنچنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک سراب بھی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے مائیکل جیکسن سے، جس کو موسیقی کا کنگ سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے مائیکل جیکسن کی 3 بڑی خواہشات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا، وہ سیاہ فام تھا اور گوری چمڑی سے اسے پیار تھا۔ وہ گمنام تھا، شہرت چاہتا تھا۔ اور تیسرا، وہ لمبی عمر جینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ان تینوں خواہشات کے لیے اس نے کیا کیا اقدامات کیے، وہ آپ کو بتاتے ہیں ان کی زندگی پہ ایک نظر سے۔ مائیکل 29 اگست 1958 کو انڈیانا US میں پیدا ہوا۔ وہ جیکسن خاندان کا 8واں بچہ تھا۔ اس کی 3 بہنیں اور 5 بھائی تھے۔ والدہ کا نام کیتھرائن تھا، پیانو اچھا بجا لیتی تھی۔ والد تھے جوزف، جو کہ سابق باکسر بھی تھے اور لوکل بینڈ کے ساتھ گٹار بھی بجا لیتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ میں سیاہ فاموں کو انسانوں کے برابر حقوق ملنے شروع ہوئے تھے۔ اس سے قبل ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ سیاہ فاموں نے گوروں کے برابر آنے کے لیے اور ان سے عزت پانے کے لیے 2 شعبوں کا کثرت سے استعمال کیا۔ نمبر 1 مذہب اور دوسرا میوزک۔ جوزف جیکسن نے بھی اسی شعبے کو اپنایا اور جیکسن برادر کے نام سے لوکل بینڈ بنا کر کام کرنے لگا۔ یہ بینڈ رش والی جگہ اور ریلوے اسٹیشن پر پرفارم کرتا، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ جوزف کے ہمراہ اس کے بیٹے بھی کام کرنے لگے تو اس کا نام جیکسن 5 کر دیا گیا۔ 1964 میں 5.5 سال کی عمر میں مائیکل بھی اپنی بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جیکی، ٹائٹو، جرمنائی اور مارلن اس گروپ کا حصہ تھے۔ والد اور بھائی آپ پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ کیا کرتے تھے، لیکن مختصر ہی مدت کے بعد مائیکل گروپ میں لیڈنگ سنگر اور ڈانسر کے طور پر مشہور ہونے لگا۔ جیکسن 5 کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ جیکسن فیملی انڈیانا سے لاس اینجلس منتقل ہو گئی۔ انڈیانا میں یہ 2 بیڈ کے مکان میں رہتے تھے۔ لاس اینجلس میں ان کا مکان بھی بڑا ہو گیا۔ 1970 جنوری میں آئی وانٹ یو بیک جیکسن 5 کا بہترین سانگ بنا اور مشہور ہوا۔ پوری امریکہ میں آپ کی شہرت پہنچ گئی۔ 1971 میں اور ترقی ہوئی اور 2 ایکڑ کے مکان میں شفٹ ہوئے۔ لاس اینجلس سے کیلیفورنیا آپ منتقل ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران مائیکل چائلڈ پرفارمر سے ٹین آئیڈل بن چکا تھا۔ جیکسن 5 بینڈ تو مقبول ہو ہی رہا تھا، لیکن مائیکل جیکسن کی مقبولیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ الگ اپنے 4 سولو البم بھی ریلیز کر چکے تھے۔ جیکسن 5 سیاہ فام لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکا۔ مائیکل جیکسن کے 5ویں سولو البم آف دی وال نے اسے سولو پرفارمر کے طور پر زیادہ متعارف کروا دیا۔ US بل بورڈ 200 پہ یہ البم 3رے نمبر پر رہا۔ اس کی 20 ملین کاپیز پوری دنیا میں فروخت ہوئیں۔ اس البم نے مائیکل کو اور قیمتی بنا دیا۔ مائیکل میوزک انڈسٹری میں سب سے زیادہ ریٹ لینے والا شخص بن چکا۔ یہ وہ وقت تھا کہ مائیکل مشہور ہو چکا تھا، لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کے شہرت کی بلندیوں تک جانا چاہتا تھا۔ اس دوران اس کو ایک نجومی ملا۔ نجومی سے اس نے اپنی عمر پوچھی تو نجومی کہنے لگا کہ تم 70 سال سے زیادہ نہ جی پاؤ گے۔ مائیکل نے نجومی کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ 140 سال جی کر بتائے گا، زندہ رہ کر بتائے گا اسے۔ نجومی ہنسا اور اس نے کہا، تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو پائے گی، کیونکہ تم میری موت سے کئی برس پہلے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ مائیکل نے لمبی عمر کو اپنا جنون بنا لیا۔ اس دوران وہ ترقی کی سیڑھیاں عبور کرتا چلا گیا۔ مائیکل کو امریکہ کے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کی جانب سے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1988 میں مائیکل نے اپنی آٹو بایوگرافی ریلیز کی، جو اس کے ہر البم کی طرح مشہور ہوئی۔ اپنے نئے البم تھرلر میں مائیکل سیاہ فام کی جگہ سفید فام نظر آئے، لیکن یہ بات بھی ان کی مقبولیت کو کم نہ کر سکی۔ مائیکل کو کنگ آف پاپ کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1988 میں کیلیفورنیا میں 2700 ایکڑ زمین خرید کر اپنی رہائش گاہ کے لیے محل تیار کیا، جس کی لاگت $17 ملین سے زائد تھی۔ مائیکل نے اپنی زندگی میں اتنے ایوارڈ جیتے کہ گنیز بک آف ریکارڈ میں سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے والے انسان کے طور پہ آپ کا نام درج ہوا۔ 1993 میں مائیکل پہ چائلڈ سیکچول ابیوز کے الزامات لگے، مقدمہ چلا۔ پولیس نے آپ کے گھر پہ چھاپا مارا۔ بعد ازاں مائیکل نے لڑکی کے والد سے $25 ملین کے عوض صلح کر لی، جس پہ کیس بند کر دیا گیا۔ مشہور اداکارہ کی بیٹی لیزا میری پریسلے کو 1993 میں ٹیلی فون پہ پرپوز کیا اور 1994 میں شادی کر لی۔ یہ شادی صرف 1 سال اور کچھ دن چل سکی اور ڈائیورس ہو گئی۔ مائیکل نے ATV MTV میوزک کمپنی بنا رکھی تھی، جو کہ اربوں روپے کا بزنس کیا کرتی تھی۔ 1996 میں ایک نرس ڈیبے سے شادی کی۔
ये शादी भी ज़्यादा अरसा न चल सकी, 1999 में डिवोर्स हो गई। दूसरी शादी से एक बेटी और 2 बेटे पैदा हुए। 2002 में एक मरतबा फिर आप पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के इल्ज़ामात लगे, मुकदमा चला। मुकदमे के फैसले से कबल ही बहरीन में आप शेख अब्दुल्ला के मेहमान हो गए। आपका शुमार अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में होने लगा था। कुछ अरसे के लिए स्टेज छोड़ दिया। 2009 में वापस कमबैक का ऐलान किया और लंदन में शो करना चाहा। लाखों टिकट हाथों हाथ बिक गए। जैसे ही शो की तारीख नज़दीक आई, ये कहकर आगे कर दिया गया इवेंट के माइकल मज़ीद रिहर्सल करना चाहते हैं। शो की अगली मुकर्ररा तारीख से कबल ही माइकल को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। 2009 में आपके इंतकाल की खबर जैसे ही मीडिया पे आई, करोड़ों लोगों ने ये खबर शेयर की, इसको पढ़ा। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल चंद मिनटों में 10 लाख से ज़ायद लोगों के इस्तेमाल करने से, इस खबर पे रिएक्शन देने से क्रैश कर गया और 25 मिनट तक गूगल को सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल सियाफाम था, उसने सर्जरी कराई, सफ़ेद फाम हो गया और अपनी ख्वाहिश पूरी की। माइकल गुमनाम था, मेहनत की, शोहरत की बुलंदियों को पहुंचा और यह ख्वाहिश भी पूरी की। तीसरी उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि लंबी उम्र जीना। वो चाहता था कि 150 साल की उम्र में वो डांस करे, गाना गाए और अपनी लाखों मद्दाहों की मौजूदगी में अपनी 25 साला गर्लफ्रेंड को किस करे और उसकी बाहों में मर जाए। 150 साल जीने की खातिर उसने क्या क्या न जतन किए। वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सो जाया करता था, ग्लव्स का इस्तेमाल करता और मास्क पहनता। उसकी हर खुराक पहले डॉक्टर मंजूर करते, उसके बाद वो इस्तेमाल करता, लेकिन इस कदर एहतियात भी उसे मौत से न बचा सकी। वो ख़ुद को खूबसूरत दिखने के लिए और जवान रहने के लिए इंजेक्शन लगवाता और यही इंजेक्शन उसकी मौत का सबब बने। 14 डॉक्टर उसके मुलाजिम थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी जान न बचा सके। उसने अपने एक गाने में लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उसके बारे में मुसलमान होने की झूठी अफवाहें फैला दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल न था। अलबत्ता उसके भाई मुसलमान हुए और उसका भतीजा जाफ़र जैक्सन 2020 में पाकिस्तान भी आया। उसकी आखिरी रसूमात को दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम की सूरत में पेश किया गया और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम देखे जाने वाली एक स्ट्रीमिंग में शामिल हुई। सिर्फ अमेरिका में 31 मिलियन से ज़ायद लोगों ने उस स्ट्रीम को देखा। माइकल जैक्सन दुनिया से चला गया, लेकिन उसका बिजनेस उसके बाद भी करोड़ों अरबों डॉलर कमाता रहा। आज भी माइकल जैक्सन का नाम उस लिस्ट में शामिल है। मरे हुए सेलिब्रिटीज़ जो अब भी अर्न कर रहे हैं, वो मशहूर शख्सियात जिसके कामों की वजह से उनकी औलादें और ख़ानदान आज भी खा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग पे नाम माइकल जैक्सन का है। शोहरत, इज़्ज़त, ताकत और पैसे के बावजूद, तमाम कोशिशें करने के बावजूद वो कुदरत को शिकस्त देने में नाकाम रहा और 50 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा। करते हैं आपको आज की बायोग्राफी पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। वीडियो मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।